بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 3 بار پڑھیں، فوری اللہ کی غیبی مدد آئے گی، رزق، دولت، گھر سب ملے گا۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہیں، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر آپ رزق مانگو گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ تسبیح بھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہے ہوں؟ جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے بند ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والا ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورہ اخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ وہ سورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پہ دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی، دولت کی دعا کریں تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ پھر سوچئے، جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی۔ اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پہ دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل
اور اس سے جڑے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیں کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پہ مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہے۔ یہ سورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص 10 بار پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ سورہ اخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ سورہ اخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ سورہ اخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پہ ڈال دیتی ہے۔ ناظرین کرام، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پہ چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ترجمہ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پہ آتا ہے۔
اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء کرام اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورہ اخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورہ اخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر دو، سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کے دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پہ بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کو پڑھا، اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورہ اخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق کی ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو تعوذ اور سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورہ بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ۔ سورہ اخلاص پڑھ کے بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ اخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ پہ توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورہ اخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے نا تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورہ اخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثلا رزق، شفا، بارش، دشمن پہ فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक तस्बीह सूरह इखलास के पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। आपने या वहाबू, या रज़ाकू, या करीमू इन 3 नामों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इन 3 नामों की भी एक तस्बीह पढ़नी है। ये 2 तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा सूरह मुज़म्मल की तिलावत करनी है। ये वज़ीफा पढ़ने के दौरान दिल में अपनी हाजत का तसव्वुर रखें। जैसे बारिश की दुआ मांग रहे हैं तो बादलों का तसव्वुर, शिफा मांग रहे हैं तो सेहतमंद होने का तसव्वुर। अहले ईमान का तजुर्बा है कि इस वजीफे को मुसलसल 7 दिन या 21 दिन तक करने से हैरत अंगेज नतीजे जाहिर होते हैं। कभी कभी पहले ही दिन दुआ की कबूलियत के आसार जाहिर हो जाते हैं। सूरह इखलास की तस्बीह असर के बाद एक मुजर्रब और रूहानी असर रखने वाला अमल है, बशर्तिया कि इसे दुरुस्त, नेक, सही तरीके और मुकम्मल यकीन के साथ किया जाए। ये न सिर्फ हाजात पूरी करता है बल्कि ईमान को भी मजबूत करता है। वजीफा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठा के आजिज़ी के साथ दुआ करें। दुआ में पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें और आखिर में अपनी हाजात मांगे। दुआ में यकीन रखें कि कबूलियत अभी होगी। नाज़रीन कराम, ये था सूरह इखलास की तस्बीह का वो मुबारक अमल जो न सिर्फ कुरान और हदीस से साबित है बल्कि सदियों से बुजुर्गाने दीन के तजर्बात और लाखों मुसलमानों की दुआओं की कबूलियत का जरिया रहा है। ये अमल हमें याद दिलाता है कि असल ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वही बेनियाज है, वही राज़िक है, वही शाफी है और वही दुश्मनों पे गालिब आने वाला है। असर के बाद का वक्त दिल की सच्ची नीयत और सूरह इखलास की तकरार गोया आसमान और जमीन के दरमियान एक ऐसा नूरानी पुल है जिससे दुआ सीधी अर्श लाई तक पहुंचती है। अगर हम इस वजीफे को महज जरूरत के वक्त नहीं बल्कि जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना ले तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हमारी मुकद्दर होगी। ये एक पुकार है दिल की गहराइयों से रब की तरफ यकीन के साथ, और जब यकीन कामिल हो तो रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को समझने और इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।